فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی فرض نماز پڑھ چکے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اگر اس نے فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور ظہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جیسے ہی موت آئے گی یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے ظہر میں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، اگر عصر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، عشاء سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، فجر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے، 5 نمازیں ہیں، جیسے ہی سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھے اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھے، اس کی عادت بنا لے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بتاؤ، جس طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس طرح تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، تو بتاؤ تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آیت الکرسی ہے۔ تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں، آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں اور 70 مرتبہ اللہ رب العزت کو پکارا گیا ہے، کنایتاً پکارا گیا ہے، اشارتاً پکارا گیا ہے، ضمائر کے ذریعے سے پکارا گیا ہے اور لفظ اللہ کے ذریعے سے پکارا گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے ایک چور کو پکڑا، فجر کی نماز کے بعد ہم نے ایک چور کو پکڑا اور ہم نے جیسے ہی اس چور کو پکڑا اس کو سزا دینے لگے، وہ کہنے لگا مجھے مت مارو بلکہ مجھے معاف کر دو، چونکہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو انسان کے روپ میں شیطان ہوں اور میں یہاں پر اس لیے آیا تھا، اس لیے میں نے چوری کی تھی تاکہ میں یہ چوری کروں، چوری کرنے کے بعد یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور کہیں کہ دیکھو مسجد کے اندر بھی چوری ہو رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ میں تو اس لیے آیا تھا فساد کرانے، لیکن میں پکڑا گیا، اب مجھے معاف کر دو۔ معاف کرنے کی وجہ سے میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا، اگر وہ چیز آپ کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ کے لیے شیطانوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا تمام شیطان، ہمارا بڑا شیطان اور میں اور جتنے بھی شیطان ہیں، ہم تمام شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جہاں پر بھی پڑھی جائے گی، جس جگہ پر بھی پڑھی جائے گی، وہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ آیت الکرسی بولتے ہیں کرسی والی آیت، کرسی والی آیت۔ یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان، اس کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی۔ انگوٹھی کتنی سی لگتی ہے؟ یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے چھوٹی سی کوئی انگوٹھی۔ اور اسی طرح یہ اللہ کا عرش
اللہ کی کرسی کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے انگوٹھی۔ اور اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ کا عرش یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ ہے آیت الکرسی، یہ ہے آیت الکرسی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں اور 70 بار اللہ رب العزت کو پکارا گیا ہے۔ تو جو شخص جس دن 70 بار آیت الکرسی کو پڑھ لے گا، جو شخص جس دن 70 بار آیت الکرسی کو پڑھ لے گا تو اس دن وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ اس دن اس پر جادو نہیں ہو سکتا کہ جس نے 70 بار آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص 70 بار جس دن آیت الکرسی کو پڑھے گا اور روزانہ پڑھے گا، 70 دن تک پڑھے گا، اگر اس کے پاس کوئی تندرستی ہے اور اس کا زوال ہے تو اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کو زوال سے عروج پر لانا شروع کر دیں گے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بتائیں، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بتائیں تاکہ ہم وہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ پاک فوراً وہ دعا کو قبول کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم تو وہی ہے کہ جو جنگ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بتایا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، جو کہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم۔ تو اسم اعظم جو شخص بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب